بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تمام اصحاب روشن ستارے ہیں اور ہر ایک کی اپنی شان، اپنا مقام، اپنا رتبہ ہے۔ آج کل جو حالات ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر آدمی اپنی سوچ کا ایک نیا زاویہ نظر لیے بیٹھا ہے، اور یہ چیز بڑی تشویشناک ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے اور وہ دو صحابہ کے درمیان الیکشن کروانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی دیکھیں ان کی یہ شان ہے تو ان کی کم نہیں ہو جاتی تھوڑی سی، اور ان کی یہ زیادہ ہے تو دیکھیں ان کی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں تھا۔ بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو لے کر لوگ بہت زیادہ پشیمانی اور تذبذب کا شکار ہیں۔ نئے نئے نظریات، نئے نئے افکار نت نئے دن آئے مارز وجود میں آتے ہیں، اور ایک پراپر سوچ اور فکر جس کو عوام الناس میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر وہ تو نعوذ باللہ خلیفہ بننے کے مستحق نہیں تھے، وہ تو مولا علی تھے، اور انہوں نے مولا علی سے وہ چھین لی خلافت، اور انہوں نے خلافت کے اوپر وہ براجمان ہو گئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے مولا علی کو گھر سے نکالا، گلے میں رسی ڈال کر مدینے کے بازاروں میں گھسیٹ کر جا کر بیعت کروائی، گن پوائنٹ پہ بیعت کروائی، اور پھر انہوں نے ظلم کر دیے، باغات لے لیے، وراثتیں لے لی، اور جتنی ہو سکی ملحدین اور زندیقوں سے انہوں نے نت نئی کہانیاں گڑھ گڑھ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کی عظمت کو داغدار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تاریخ اپنے اثرات کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو ایک باتیں میں یہ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو اصحاب، ان کے خاندان میں کتنے اچھے پیارے تعلقات، ریلیشن شپ تھے کہ جن کو دیکھ کر ایک مسلمان نیوٹرل بندہ اندازہ کر لے گا کہ ان کے مابین کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں تھی اور کسی قسم کی دشمنی، بغض و عناد نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں خاندان آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر کا ایک دوسرے کی ثنا بیان کرنا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ آج ان دو ائمہ، ان کے اور دونوں امام اور دونوں حضور کے جلیل القدر اصحاب، ان کی آپس میں خاندان کی ایک دو رشتہ داریاں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جنگ موطا میں ان کی شہادت ہو گئی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، اور عدت گزارنے کے بعد حضرت اسماء سے نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا۔ ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام محمد تھا، محمد بن ابو بکر، اور تقریباً 3.5 سال بعد حضرت سیدنا، یا 2.5-3 سال بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اب ان کی جب عدت دوبارہ گزری تو مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان زوجہ، ان بیوی سے نکاح کر لیا جو ان سے پہلے مولا علی کے بھائی کی بیوی رہ چکی تھی عدت گزرنے کے بعد۔ اب وہ جو بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، مولا علی ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ اندازہ کریں بیٹے ابو بکر صدیق کے، اور پل کہاں پر رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے گھر میں۔ اللہ اکبر، ان کے گھر میں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور تمام شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو عہدہ ولایت کا بھی عطا فرمایا تھا، گورنر ان کو ایک جگہ پر لگایا تھا۔ اچھا، اب سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، اور ادھر سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادگان جنت میں سے، سرداران جنت۔ اب حضرت سیدنا امام حسین اور ادھر سے حضرت محمد بن ابو بکر امام حسین بن علی، ان کی آپ رشتہ داری دیکھیں، ان کی کتنی خوبصورت آپس میں ان کی رشتہ داری ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک شخص کو والی بنایا، گورنر بنایا ایک علاقے کا۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ،
یہ شیخ اربلی کی کتاب ہے، شیعہ مذہب کی، جلد 2 ہے اور یہ تہران کی طبع ہے، صفحہ نمبر 627۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امہ شاہ زنا بنت یزدجر بن شہریار بن کسرا بن شہریار بن یزدجر بنت شاہ زنا، یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی والدہ تھی، امام زین العابدین کی والدہ۔ اچھا جی، اور وہاں سے جب حریث بن جابر الجوفی کو مولا امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہاں کا حضرت مولا علی نے یہاں پر تو لکھا ہے، ویسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو والی بنایا تھا، تو وہاں پر ایک علاقہ فتح ہوا۔ کسرا کی 2 پوتیاں یعنی کسرا بن شہریار بن یزدجر، اس کی 2 بیٹیاں وہاں سے آئیں۔ جب مال غنیمت علاقے پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا اور وہاں پر لوگ قیدی بنا لیے گئے، تو جو 2 بیٹیاں آئیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، انہوں نے مولا علی کی طرف یہ منسوب کیا ہے، چونکہ یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے۔ ایک ان میں سے بیٹی، بادشاہ کی پوتیوں میں سے ایک بیٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی، اور اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور ان کی دوسری بہن حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا نکاح کیا گیا، اور ان سے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق پیدا ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں 2 سگی بہنیں ہیں، 2 سگی بہنیں، ایک بیوی ہے سیدنا امام حسین بن علی ابن ابی طالب کی، اور ایک بیوی ہے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ہم زلف تھے، دونوں کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ اب آپ اندازہ کریں آگے، ان کے پیٹ سے اللہ نے امام حسین کو سیدنا امام زین العابدین عطا فرمائے، اور محمد بن ابو بکر صدیق کی بیوی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قاسم نام کا ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یعنی امام زین العابدین مولا علی کے پوتے اور حضرت قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، کزن تھے آپس میں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، یہ ائمہ اہل بیت اطہار کا نورانی پاکیزہ خاندان، اور ادھر جان نثار حضور علیہ السلام کے سیدنا صدیق اکبر، ان کا معطر و منور خاندان، اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں ان کا ریلیشن شپ دیکھیں کتنا گہرا، کتنا مضبوط ہے کہ وہ خالہ زاد بھائی ہیں آپس میں۔ حضرت امام زین العابدین مولا علی کے پوتے اور حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ اچھا جی، اب آگے چلیں ذرا شجرہ جا کے کیسے آپس میں ملتا ہے۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں شیخ اربلی نے، منتہی الاعمال فی ذکر نبی و آل میں، اور یہ میرے سامنے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید ہے، ساری کتابوں میں، اور اصول کافی کے جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 472 ہے۔ اس کے اوپر بھی امام جعفر صادق کے چیپٹر میں انہوں نے اس بات کو اشارتاً بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، امام قاسم ابو بکر صدیق کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین مولا علی کے پوتے، آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اب یہ جو حضرت قاسم تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، ان کا نکاح ہوا حضرت سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق سے، یعنی صدیق اکبر کے پوتے کا نکاح دوسرے بیٹے کی طرف سے جو اولاد تھی حضرت صدیق اکبر کی پوتی سے ہوا، یعنی 2 بھائیوں نے آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ کیا، حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اور حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے، یعنی انہوں نے آپس میں اپنے بچوں کا نکاح کر دیا۔ حضرت جناب صدیق اکبر کے پوتے حضرت محمد کے بیٹے قاسم تھے، ان کا نکاح ہوا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی جن کا نام ام فروا تھا، ام فروا نام کی بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اب یہ ام فروا، ان کا ددیال خاندان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، ان کا ننیال خاندان بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، یعنی ان کا داد کا نان کا صدیق اکبر کا خاندان ہے۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے شہزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس شہزادی حضرت سیدہ ام فروا سے فرمایا، جن کا ددیال بھی صدیقی تھا، ننیال بھی صدیقی تھا۔ نکاح امام باقر سے ہوا، اللہ نے بیٹا امام جعفر صادق عطا فرمایا۔ تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ میرے سامنے اصول کافی ہے، شیعہ اہل تشیع حضرات کے مسلک کے اندر اصول اربع کی پہلی کتاب جلد اول ہے، صفحہ 472 ہے۔ یہ تہران کی قدیم طبع ہے اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں اپنا حضرت جہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق وہ 83 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں فوت ہوئے۔ جنت البقیع میں ودفن بالبقیع فی القبر الذی دفن فی ابوہ وجدہ والحسن بن علی ام فروا بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت امام جعفر صادق کا جو تدفین تھی وہ جنت البقیع میں کی گئی، وہاں جہاں ان کے والد، ان کے دادا امام حسن مجتبی مدفون ہیں، اور ان کی والدہ کی قبر بھی وہاں ہے۔ کون والدہ؟ ام فروا۔ کون ام فروا؟ جو قاسم کی بیٹی ہے۔ کون قاسم؟ جو محمد کے بیٹے ہیں۔ محمد کون؟ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ صدیق اکبر کی لڑی سے آنے والی بیٹی جو جن کا ددیال ننیال دونوں صدیقی ہیں، ان کا نکاح امام باقر سے ہوا، اللہ نے بیٹا امام جعفر صادق عطا فرمایا۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ننیال رشتہ دار جو ہیں وہ کون ہیں؟ اگر اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی سے بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ مولا علی سے حسد کرتے تھے، یا انہوں نے ان کا حق غصب کیا تھا، ان پر ظلم ڈھائے تھے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو ان کے خاندان میں رشتہ داریاں کر رہی ہے، وہ تو وہاں پر اپنے رشتے کر رہے ہیں، ان کے خاندان کی بیٹیاں لے رہے ہیں، اور آگے چل کر میں عرض کروں گا انہوں نے آپس میں کس طرح ان کا کیا محبت بھرا انداز تھا۔ اچھا، وہ رشتہ داری کر رہے ہیں تو ان کا رشتہ داری کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ دو خاندان آپس میں محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، الفت رکھنے والے تھے۔ آپ کی آج کسی خاندان سے لڑائی ہو، آپ کی نسلیں کیا اس میں رشتہ داری کریں گی؟ نسل در نسل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بیٹا اس سے بچ کے رہنا، اس نے تمہارے باپ کی عزت کو تاتار کیا تھا، اس نے تمہاری والدہ کا حق کھایا تھا۔ آپ میں اتنی غیرت موجود ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کو یہ درس دیتے ہیں۔ اور ائمہ اہل البیت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس انداز کی کوئی وصیت نہ فرمائی، بلکہ انہوں نے تو وصیت یہ فرمائی کہ تم ان سے محبت رکھنا، اور اس محبت کا، اس وصیت کا عملی نمونہ ان کی آپس میں رشتہ داری۔ اور یہ میرے سامنے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 697 ہے۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ام فروا، ان کا ددیال بھی سارا صدیقی تھا، ننیال بھی صدیقی تھا، اسی وجہ سے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے لقد ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے، وہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ انہوں نے میرا حق مارا ہے، نہیں، وہ کہتے تھے بلکہ انہوں نے تو مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ یعنی وہ اپنا جد مانتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ اور یہ میرے سامنے شرح نہج البلاغہ ہے ابن ابی الحدید کی، اور یہ 16ویں اس کی جلد ہے، 16ویں جز ہے، اور صفحہ نمبر 21 ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی شادیوں کا بیان کرتے ہوئے شیعہ عالم کہتے ہیں امام حسن مجتبی نے ہند بنت سہیل بن عمر کے ساتھ شادی کی، وحفصۃ ابنۃ عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ صدیق اکبر کی پوتی کے ساتھ امام حسن نے نکاح فرمایا۔ صدیق اکبر کی پوتی کے ساتھ
امام حسن مجتبی نے شادی فرمائی، نکاح فرمایا، اگر وہ انہوں نے حق کھایا تھا، ظلم ڈھائے تھے، امام حسن ان کے خاندان میں شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو نعوذ باللہ ظالم ہیں، انہوں نے تو مال غصب کیا ہے، انہوں نے تو ہم پر ظلم ہمارے بڑوں پر ڈھائے ہیں، تو وہ ان کے خاندان میں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آج آپ کسی نے آپ کا حق غصب کیا ہو، آپ کو آپ کے ساتھ وہ حسد کرتا ہو، نفرت کرتا ہو، اس نے آپ پر ظلم کیا ہو، کیا آپ اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں گے وہ اس کے خاندان میں رشتہ داری کریں؟ آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں آج اتنی غیرت ہے، تو آپ امام حسن مجتبی کو نعوذ باللہ کیا سمجھیں گے؟ ایک طرف آپ یہ عقیدہ قائم رکھیں اور ایک طرف امام حسن مجتبی کا یہ انداز اور یہ عمل، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کا ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ان کے دل میں ایسی کسی قسم کی کوئی بات کو رنجش اور ایسے کوئی افسانے حقیقت حال میں موجود ہی نہ تھے، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت فرمانے والے تھے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انداز دیکھیں، آپ حضرت محمد جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے ان کو اپنے گھر میں پالتے تھے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید ہے اور اس کی اپنا چھٹی جلد ہے، چھٹی جز ہے اس کی، اس کا صفحہ نمبر 53 ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں حتی قال علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد بن ابو بکر بیٹا تو میرا ہے مگر اللہ نے مجھے میرے بھائی ابو بکر کی صلب سے عطا فرمایا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی اولاد کے بارے میں مولا علی کے کمنٹس ہیں، اللہ اکبر، اندازہ کریں، یعنی یہ حضرت صدیق اکبر کے خاندان کی رشتہ داریاں ائمہ اہل البیت کے ساتھ اتنی گہری تھی، قدم قدم پہ ان کے خاندان سے ان کا کوئی نہ کوئی ناتا، کوئی نہ کوئی رشتہ جڑتا ہے۔ تو یہ باتیں، یہ قرائن، یہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں، یہ رشتہ داریاں ان کی ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دونوں خاندان حد درجہ زیادہ محبت و الفت رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سب پیاروں کی محبت اور الفت عطا فرمائے۔